نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ یقیناً آپ علیہ السلام بلند اخلاق پر فائز تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر پوچھنے لگے، امی جان ذرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتائیں تاکہ اس کو سن کر ہم عمل کر سکیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن کریم تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے اندر جن بلند اخلاق کی، اخلاق فاضلہ کی، اچھے اوصاف کی تعلیم دی گئی، وہ تمام بدرجہ کمال آپ علیہ السلام کے اندر جمع تھے۔ اسی کو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت میں کبھی آپ نے میرے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور جس کام کو میں نے نہیں کیا اس پر بھی آپ نے یہ سرزنش نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ایک لڑکا ہی تھا، میرے سارے کام آپ کی پسند کے موافق تو تھے نہیں، مگر اس کے باوجود کبھی آپ نے کسی کام کے بارے میں اف تک نہیں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے باہر بھیجا۔ میں باہر گیا، راستے میں دیکھا کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، میں وہیں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی میں تھوڑی دیر ہو گئی، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیچھے دیکھا کہ آپ میری گردن پکڑ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا، ارے بیٹے وہ کام کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ ابھی جا رہا ہوں۔ تو اتنے تاخیر ہونے کے باوجود آپ نے کسی طریقے سے مجھے برا بھلا نہیں کہا، پیار اور محبت کے لہجے میں فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کے راستے کے جہاد کے، کہ اس میں کفار کو مارنا تو ثابت ہے، ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو اور نہ کسی عورت کو مارا ہو، بلکہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ علیہ السلام اسے انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس، گندے کام کے پاس جاتے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے، برائی کا بدلہ کبھی آپ نے برائی سے نہیں دیا بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ایک اخلاق کی تعلیم دی، حدیث میں فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ عفو کا، درگزر کا، معافی کا معاملہ کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس کے عین موافق تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے،
مجلس ختم ہوئی تو آپ وہاں سے کھڑے ہوئے حجرے شریفہ کی طرف جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر جو رومال تھا اسے پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا میرے ان دونوں اونٹوں پر غلہ لاد دو، کیونکہ تم تو اپنے باپ یا ماں کے مال سے تو نہیں دے رہے ہو، بیت المال ہی سے دے رہے ہو، اس میں ہمارا حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، یہ صحیح ہے کہ میں اپنے پاس سے نہیں دیتا، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے خادم سے کہا کہ اس کے 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر کھجور لاد دو، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ شخص دیہاتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا تھا، بدتمیزی کا معاملہ کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ انتقام کا معاملہ، بدلہ لینے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کو معاف فرمایا، اور صرف معاف ہی نہیں فرمایا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ اس کے اونٹوں کے اوپر غلہ لادا، ایک پر جو اور ایک پر کھجور لاد کر اس کو حوالے کیا۔ یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اخلاق۔ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا تو آپ معافی کا معاملہ کرتے، درگزر کا معاملہ کرتے، انتقام نہیں لیتے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے۔ یہ وہ بلند اخلاق ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی جی، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اس کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت کے لیے اس آیت کریمہ میں شرط لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں، فرما برداری کریں۔ یہ وہ بلند اخلاق ہیں جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی۔ کاش کہ ہم ان بلند اخلاق کو اپناتے، اس پر عمل پیرا ہوتے۔ یہ خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خلق حسن کے اندر 3 چیزیں ہیں: بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی۔ چہرہ خوشنما ہو، چہرے کے اندر خوشی ہو، اور صدقہ اور بھلائی کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے دوسروں کے اوپر خرچ کریں، اور دوسروں کو ایذا اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے حسن خلق کی تعریف یہ نقل کی گئی: اللہ تغضب ولا تحقد، یہ کہ آدمی کسی سے غصہ بھی نہ کرے اور کسی کے ساتھ کینہ کا، حسد کا معاملہ بھی نہ کرے۔ تو یہ وہ بلند اخلاق ہیں میرے عزیزوں کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت عظیم وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ او کما قال۔ فرمایا قیامت کے روز جب اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی چیز اس میں حسن خلق ہوگی، اور اس نے حسن خلق کی وجہ سے آدمی روزے دار سے اور جو نمازی ہو اس سے بھی ثواب میں بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن کثرۃ ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اکثر و بیشتر لوگ کس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور حسن خلق، یہ دو وصف ہیں کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر آگے پوچھا کہ اکثر کون سے عمل کی وجہ سے جہنم میں لوگ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو زبان، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور دوسرے فرج اور شرمگاہ، اس کے بھی غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ دونوں کی وجہ سے آدمی اکثر جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور برے اور گندے اخلاق سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر